له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ. تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اختتام پر جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس متبرک دن سے ہمیں سرفراز فرمایا. صاحب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے.
جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے، پھر رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ، یہ کسی کے کہنے پر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا، جس کو پروان چڑھایا، یہاں پر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سر جھکا کر تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نظام بنایا خدا نے، عمل کیا رسول اللہ نے۔ اب اعتراض تیسرا فرد کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے اولاد امجاد ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، تابعین ہیں، تابعات ہیں، تبع تابعین ہیں، تبع تابعات ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، سلاسل طریقت ہیں۔ جب انہوں نے جس نظام کو خدا نے بنایا، جس نظام خدا بندی پر رسول اللہ نے عمل کر کے بتلا دیا، تب یہ اہل علم، اہل اللہ، عاشق رسول اللہ ہوتے ہوئے کبھی انہوں نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، لیکن آج اس پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، جہاں دشمن طاقتیں تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتی ہے، تمہارے نام کو صفِ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے، ایسے موڑ پر کھڑے رہ کر یہ 4 کتابیں تم نے کیا پڑھ لی؟ اب طرح طرح کے نئے فتنے مچا رہے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھ لیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اگر میں نہ بھی کہوں تو آپ انٹرنیٹ سے سن لیتے ہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہیں انٹرنیٹ کی ان باتوں میں آ کر تم اپنے اعمال سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ جیسے جمعۃ الوداع ہے آج، الوداع رمضان اختتام کی جانب ہے، آج نت نئے فتنے آ رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے لیے یہ خصوصی اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، یہ خصوصی خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا نہیں گیا۔ تو میرے پیارے بھائی، جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، ذرا مجھے یہ بتلا دیں اتنے برسوں سے تمہیں کیوں یاد نہیں آیا؟ بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں۔ ہر سال رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن آج ایک نیا فتنہ آتا ہے کہ جمعۃ الوداع کیا ہے؟ ارے بابا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ اختیار ہے۔ میں تو کہتا ہوں اختیار ہے، جس کو محبت ہوگی اس کے لیے اختیار ہے۔ سمجھے تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھے تو کچھ نہیں، نہ سمجھے تو کچھ نہیں ہے، سمجھے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اگر کسی نے نیا لباس پہنا جمعۃ الوداع کو، کیا برا عمل ہے؟ بتائیں۔ اگر کسی نے جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا تو برا عمل کیا ہے؟ اگر کسی نے جمعۃ الوداع کا خطبہ الوداع یا شہر رمضان، السلام علیکہ یا شہر رمضان، الوداع، الفراق، جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ بتائیں۔ کیا اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں ہوتی؟ کیا اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان نہیں ہوتے؟ کیا اس خطبے میں قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی جاتی؟ پھر یہ نئے فتنے کیوں؟ یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب تک مسلمان کسی فتنے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے،
تب تک کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ مولانا ہر وقت اسی طرح کا طنز کرتے ہیں مسلمانوں پر، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں آئیے اگر دیکھنا چاہتے ہیں میرے پاس ابھی ایک لنک رکھا ہوا ہوں، ایک نادان ایک آستین کے سانپ، اس لیے کہتا ہوں کہ حولیے کو دیکھ کر نہ جائیں، داڑھی کو دیکھ کر نہ سمجھیں، اس کے کرتا پاجامے کو دیکھ کر نہ سمجھیں، اس کی دعا کو دیکھ کر اس پر کانفیڈنس نہ کریں، بھروسہ نہ کریں۔ ارے جو شیطان، جو درندہ، جو اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، جو قرآن کا دشمن بنا ہوا ہے، جو مسجد محراب و منبر کا دشمن بنا ہوا ہے، جو اسلام کے قلعے مدارس ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کبھی طلاق ثلاثہ پر بحث ہوتی ہے، کبھی شہزادی اسلام، خواتین اسلام کے حجاب پر بات ہوتی ہے، تو کہیں ایکسا سول کوڈ کی بات ہوتی ہے، تو کہیں تمہیں تمہارے گھروں سے بے در کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ایسی دشمن طاقت کے لیے نام لے کر مصلی پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کے بعد آئیے لنک بتا دیتا ہوں۔ ایسے ہی اڑن جڑ بات نہیں کرتا، کوئی کہانی بنا کر پیش نہیں کرتا۔ ہمیشہ کہتا ہوں جب تک مسلمان کسی فتنہ خور کا ساتھ نہ دے وہ فتنہ برپا نہیں ہوتا۔ اے لوگو، کس لیے یہ فتنہ؟ چار پیسوں کے لیے؟ کیا کرو گے پیسہ؟ کیا کرو گے وہ بلڈنگ؟ کیا کرو گے وہ دولت؟ کیا کرو گے وہ زینت؟ کیا کرو گے وہ شہرت؟ نہ قبر میں الماری ہے نہ کفن میں جیب، نہ قبر میں الماری ہے نہ کفن میں جیب۔ یقیناً رمضان کے اختتام پر ان لوگوں کی آنکھ اشک بار ہوتے ہیں جو رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی آنکھ اشک بار ہوتے ہیں جو رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، رمضان کو جانتے ہیں، رمضان کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے میں ماہ سیام کو الوداع کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر بدعت ہے، کوئی بدعت کہیں تو ذہن میں بٹھا لیں بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، نیک بدعت ہے، بری نہیں ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ جی صاحب، الوداع رمضانی تو کہا جا رہا ہے، کوئی اور مہینے کا بھی نام نہیں لیا جا رہا، تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ السلام علیکہ یا شہر رمضان کہا جا رہا ہے تو اعتراض کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں، انٹرنیٹ پر آنے والی چیزوں پر اپنے کانوں کو نہ دھریں، اس پر دھیان نہ دیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے دیکھنے کے بعد تو اپنے معتبر عالم سے اس کو رجوع کر رہے ہیں، اگر وہ کہتے ٹھیک ہے تو عمل کریں، نہ تو چھوڑ دیں۔ پہلی بات آپ کو دیکھنا نہیں ہے، اگر دیکھ لیں جیسے میں نے دیکھ لیا، وہ آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ اگر میں نہ کروں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے ارے یہ کیا ہے، جمعہ کے خطبے میں الوداع الوداع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، برا نہ مانیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ہر گھر میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، جو محبت، جو تڑپ ہوتی ہے تبھی تو زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اب بتائیں کس کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کہہ سکتا ہے، کھڑے رہ کر آواز دیتا ہے، لیکن جب جگہ بن جاتی ہے نا، ایسی جگہوں پر آ جاؤ نا، اچھے اچھوں کے پسینے نکل جاتے میرے بھائی۔ جو منچ ہوتا ہے یہ تو خدا کا گھر ہے، رسول اللہ کا مصلی ہے، نبی کا منبر ہے، یہاں تو بہت دور ہے۔ ارے بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، ان سے باہر کے منچ پر، اسٹیج پر بھی کھڑا کیا جائے نا، کانپنے لگ جاتے ہیں، منہ سے الفاظ نہیں نکلنے پاتے۔ اس سے ہٹ کر تو باتیں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے تو وہاں تڑپ کر یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں لڑکیاں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن،
کسی کی پوتری، کسی کی نواسی، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھانجی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی مامی، کسی کی چاچی، تمام رشتے گنا دیا جتنے یاد ہیں۔ انبیائی ہے، غیر شادی شدہ ہے، سب اس کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اچھی بات بھی کرتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن جب اس کے نکاح کا وقت آ جائے، جب نکاح کا وقت آ جائے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے رے میری بہن جا رہی ہے، میری بچی جا رہی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، مہر کی بات ہو جاتی ہے، اب رخصتی کا وقت آتا ہے، تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آنکھ رکنے نہیں پاتے، آنسو رکنے نہیں پاتے، بے ضابطہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹی جب گلے ملتے ہیں، باپ بیٹی جب گلے ملتے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں، جدائی کا عالم اتنا طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے اشک بار ہو جاتے ہیں۔ ارے کیوں روتے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو دو خاندان مل رہے ہیں، محبت کا وقت ہے، روتے کیوں ہو؟ تو پتہ چلے گا کہ ایک ماں جس نے اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر سنبھالا، جنم دینے کے بعد اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، باپ اپنے زخموں کو اپنے کپڑوں میں پہن کر چلا کرتا، اس لخت جگر کو، نور نظر کو آج جدا کر رہا ہے، تو وہ اشک بار ہو جاتا ہے، وہ اشک بار ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے اس وقت خوشی کریں، روتے کیوں ہو؟ تو یہی بات سامنے آتی ہے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا ہے، گھر کا ایک چراغ چلا جا رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، رمضان المبارک کا مہینہ خدا کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا کر، راکھ کر کے، ختم کر کے خدا سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت دلانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، بھوکوں کی بھوک بتانے کے لیے، پیاسوں کی پیاس بتانے کے لیے، محتاجوں کی محتاجی بتانے کے لیے، غریبوں کی غربت بتانے کے لیے، بے کسوں کی بے کسی، بے سہاروں کی بے سہارگی، بے بسوں کی بے بسی بتانے کے لیے یہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے۔ ساری زندگی ہم دنیاوی اخبارات، دنیاوی ناول، آج کل اسمارٹ دور ہے، اسمارٹ فونوں میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن رمضان ہمارے درمیان جلوہ ہو کر پھول نہیں، پھول کی پتی صحیح، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے۔ رمضان ہمیں ذکر و اذکار کی طرف راغب کرتا ہے۔ رمضان ہمیں فرائض کے علاوہ سنن کی طرف راغب کرتا ہے۔ رمضان فرائض سنن کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ رمضان خیر خیرات کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ رمضان بے شمار نعمتیں، برکتیں، سعادتیں اپنے ساتھ لیے آتا ہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب ایسا مہمان، ایسا رحمت والا مہینہ، ایسا برکت والا مہینہ اگر ہم سے جدا ہو جائے تو بتاؤ، اگر ہم غم زدہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ کیوں یہ نت نئے فتنے مچا رہے ہو؟ ارے میرے بھائی، پرفتن دور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، 12 میں نے کہہ دیا، نہیں معلوم ملک الموت کا فرشتہ کب آ جائے اور روح کب قبض کر لے، کس حالت میں روح قبض ہو جائے، پتہ ہے کسی کو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں سجدے میں پڑوں گا، میں رکوع میں مروں گا، میں قیام میں مروں گا، میں قاعدے میں مروں گا، میں نماز میں مروں گا، میں اللہ کے گھر میں مروں گا، میں قرآن پڑھتے ہوئے مروں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یقین ہے؟ کوئی یقین نہیں، کسی کو یقین نہیں، کب موت کس کی کیسے واقع ہونے والی ہے نہیں معلوم۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے ایمان والو، امید اچھی رکھو، حسن ظن اچھا رکھو اور اعمال صالحات کرتے رہو، اعمال صالحات کرتے رہو، تاکہ ملک الموت آ جائے، روح قبض ہو جائے
تو تمہاری روح لے جانے کے لیے فرشتے زمین سے آسمان تک قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں کہ اس روح کو رب کی بارگاہ میں ہم پہنچائیں گے۔ ایسے کامل مومن بن جائیں، ایسے کامل مومن بن جائے۔ ابھی جو نت نئے فتنے پیدا کرتے ہیں ان لوگوں سے میں کہوں گا، آپ جہاں کے کہیں کے بھی عالم ہو، کسی ملک کے ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں تک سنا جاتا ہے اس پیغام کو، تو پہنچا دے ان تک کہ اب زمانہ اپنے آپ کی فکر کرنے کا ہے۔ قرآن نے پہلے واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جو اپنی کفالت میں پلنے والے ہیں، ان سب کو راہ راست پر لاؤ، اللہ کے خوف سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ کیوں؟ اس لیے آج فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب میں کہوں تو طنز ہوتا ہے، دیکھ لیں ذرا سا پلٹ کر، جمعہ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، ابھی ہماری مسجد خالی خالی ہے۔ اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، جمعہ کی اہمیت بتائیں۔ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ایسے نت نئے فتنوں کا آغاز کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کریں، نماز کے پابند بنائیں، گھروں کو جو قبرستان بنایا جا رہا ہے سجدوں سے آباد کرنے کی تلقین کریں۔ ہماری نوجوان نسلیں چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، کس موڑ پر جا رہی ہیں، ان کا کیریکٹر کیا ہو رہا ہے، اس پر نظر ڈالیں۔ آپ کو اتنی فکر ہے نا دین کی، اسلام کی اتنی فکر ہے نا، اسلام کے نام پر دھبا آنا نہیں چاہتے آپ، تو نوجوان نسل کو سدھاریں، سب کو نمازی بنائیں، سب کو قاری قرآن بنائیں، تب جا کر دین محفوظ ہو جائے گا۔ خالی فتنے اٹھانے سے دین محفوظ نہیں ہوتا۔ ہاں حقیقتاً اگر کوئی برا فعل ہے تو وہ الگ صورت۔ ارے جمعہ کا دن، عید کا دن بتا گیا مومنین کے لیے، تو پھر عید کے دن نیا کپڑا نہیں پہنے تو پھر کب پہنے؟ جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہوئے 13 تاریخ 28 تاریخ مناتے ہیں اس دن پہنے۔ جمعہ عید المومنین ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ہر جمعہ نیا لباس پہنے، جو اس جمعہ کو نیا لباس پہنے وہ کسی کو خیرات کر دے، پھر آنے والے جمعہ کو نیا لباس پہن لے۔ اللہ نے اگر دیا، دولت دین سے نوازا، دولت دنیا سے نوازا، دونوں کام کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایسے کام کریں جس سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے، جس بگاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ تو آئیے رمضان اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج 25واں روزہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، نہیں معلوم مکمل 30 ہوں گے یا 29، مگر 4 روزے تو ہمارے لیے کنفرم ہیں۔ میں شروع دن سے ہی کہتا آتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، ابھی بالخصوص ہر جگہ مساجد میں جہاں پر بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام تک یہ پیغام پہنچا دیں، ان تمام تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اعتکاف کو سمجھیں، اعتکاف کو فیشن نہ بنائیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے رمضان اونلی شاپنگ، رمضان اونلی فوڈنگ، رمضان اونلی میلہ، رمضان اونلی فیسٹیول ہم نے بنا لیا۔ معاف کرنا، سال کے 11 مہینے آپ کے پاس کھانے کا وقت ہے، سال کے 11 مہینے آپ کو شاپنگ کرنے کا وقت ہے، سال کے 11 مہینے آپ فیسٹیول منا سکتے ہیں، سال کے 11 مہینے آپ رمضان کے نام سے میلہ لگا سکتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ خدا کے قریب کرنے کے لیے تمہارے درمیان جلوہ گر ہے۔ چاہے کوئی ناراض ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، یاد رکھ لیں اچھی طرح، مگر رمضان کو جو اس انداز میں ہم ادا کر رہے ہیں
یاد رکھ لیں یہ رمضان بھی کل ہمارے لیے جہاں شفاعت کرے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کروائے گا، ایسے ہی جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی ان کے لیے کیا ہوگا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ دیکھنے سے قاصر رہے گا، وہ دیکھنے کا منظر ہوگا، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تو خدا اعتکاف بھی اعتکاف ہے، مگر اس کو بھی آج نشو و نمائی بنائی گئی ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک پر آ رہا ہے۔ پہلے اخبارات میں ایڈس آتے تھے، پوسٹر لگتے تھے، وال پوسٹرز، کہ ہماری مسجد میں اعتکاف کا اہتمام ہے، سحری کا انتظام ہے۔ تو کیا اعتکاف لالچ کے لیے بٹھا رہے ہیں آپ؟ لالچ دے کر اعتکاف بٹھا رہے ہیں؟ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اعتکاف کو بھی ہم نے سمجھا نہیں۔ اعتکاف کا مطلب صرف مسجد میں بیٹھ جانا، سو جانا، کھا لینا، پی لینا، 10 دن تک یہیں رہ جانا، اس کا نام اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، جہاں نوجوان بچے شور شرابہ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہو اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، ازواج مطہرات نے پوچھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کی وہ قدر والی رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں رمضان کو پاؤ تو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دن یعنی 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف سے اٹھ جائیں۔ اس میں 5 راتیں آتی ہیں۔ 21ویں رات جس دن آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں 20 رمضان، 23ویں رات 22 رمضان، 25ویں رات 24 رمضان کو جو کل ہم نے رخصت کر دی، 27ویں رات 26 رمضان کو جو انشاءاللہ کل ہم منائیں گے، 29ویں رات 28 رمضان المبارک۔ یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس میں تلاش کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ تو اعتکاف بیٹھ کر تلاش کرنا ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب صرف گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کھا لینا، پی لینا، اچھا برا سب کچھ آ رہا، اس کا مطلب اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ شب قدر کی رات کو تلاش کر سکے۔ اگرچہ کہ کوئی نہیں کر پاتا، کوئی نہیں کر پاتا، اعتکاف تو اس کا قبول ہو جائے گا، اعمال تو اس کے قبول ہو جائیں گے، لیکن اس کا عمل حالت اعتکاف میں ایسا ہو جیسا کہ ایک مردہ بیٹھا ہوا ہے، ایک مردہ لیٹا ہوا ہے، ایسا اعتکاف۔ لیکن آج ہر جگہ، یہاں کی باتیں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ تقریباً جگہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ تاخیراتوں کے پروگرام ہوتے ہیں تو مختلف مسائل میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ بھئی جب تم اللہ کی راہ میں آئے ہو تو یہ فون کیوں؟ شب قدر کی رات تلاش کرنی ہے، فون کیوں؟ اعتکاف میں جب بیٹھے ہیں، معلوم ہے یہ سب باتیں اگر بتایا جائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مذہب ہر بات پر طنز کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں جہاں ذہن کھل جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ میں نے اعتکاف بیٹھا، میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، چونکہ میرے والد کا انتقال ہوا، مثال بھی تو میں لے کر بتا رہا ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، جنازہ کسی اور مسجد میں لے جایا جا رہا ہے، تو میرے والد کے انتقال پر میری ماں کو پرسہ دینے کے لیے، میرے بھائی بہنوں کو پرسہ دینے کے لیے، میرے باپ مرحوم باپ کے جنازے کا دیدار کرنے کے لیے، میرے بیوی بچوں کو پرسہ دینے کے لیے مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
دوسری مسجد جہاں نماز جنازہ ہو رہی ہے وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، قبرستان جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر جنازہ جس مسجد میں میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں اسی مسجد میں لایا جائے تو وہاں نماز پڑھنے اور وہیں پر دیدار کرنے کی اجازت ہے، سنت اعتکاف جو ہوتا ہے۔ تب اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ داری ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی اور سے بات کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے؟ بتائیے مجھے، باپ کے جنازے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اٹھ کر چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو اس کے لیے شریعت کے دائرے میں یہ حکم بتایا گیا کہ آپ کو اس مسجد میں نماز جمعہ کب ہوتی یہ وقت معلوم ہے تو اس وقت کے اعتبار سے مسافت کتنی ہے، راستہ کتنا ہے، وہ حساب سے آپ 10 سے 15 منٹ پہلے اپنے اعتکاف والی مسجد سے نکلیں، وہ بھی کیسے؟ اپنی نظر کو نیچے جھکائے ہوئے۔ یوں تو اسلام میں مرد حضرات کو بھی نظر جھکا کر چلنے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی نظر جھکا کر چلنے کا حکم ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حالت اعتکاف کی بات کر رہا ہوں، نظر جھکا کر چلنا ہے، راستے میں بات بھی نہیں کرنا ہے، صرف اس مسجد میں جا کر جمعہ جہاں پڑھنی ہے 2 رکعت خطبہ سن کر 2 رکعت فرض نماز امام صاحب کی اتباع میں پڑھ کر فوراً آپ کو اس مسجد سے نکل جانا ہے، اپنی اعتکاف والی مسجد واپس آنا ہے، وہاں آ کر باقی سنتیں ادا کرنی ہیں۔ تو نماز کے لیے اتنا اہتمام کرنے کا حکم ہے، باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں جانے کا اتنا بڑا حکم ہے، تو پھر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر سیل فون لے کر یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ جی اب آپ کہیں گے نہیں مولانا فون میں اس لیے رکھا کہ قرآن پڑھ لوں۔ میرے بھائی قرآن رکھی ہوئی ہے، قرآن کے پارے ہیں، ارے ان مرحوموں کو بھی ثواب دینا ہے، ان کو بھی حصہ دار بنانا اپنے ثواب میں جن کے نام سے قرآن پاک آتی ہیں۔ یہاں پر فون میں قرآن پڑھیں گے یہ مناسب نہیں ہے، امپاسبل۔ وہ سفر میں ایسی جگہ جہاں قرآن لے کر بیٹھ نہیں سکتے وہاں پڑھ لیں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل میں قرآن پڑھنا کیا بڑی بات؟ ارے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھو گے، قرآن کو ان ہاتھوں میں لے لو گے، یہ ہاتھ جو گنہگار ہیں پاک ہو جائیں گے۔ قرآن جتنی دیر تمہارے ان ہاتھوں میں رہے گا یہ ہاتھ سخی بن جائیں گے۔ قرآن کو ان ہاتھوں میں تھام لو گے یہ ہاتھ تمہارے رحم دل ہو جائیں گے۔ قرآن تم ان ہاتھوں میں تھام لو گے تو قرآن ہاتھ تمہارے ہمدرد ہو جائیں گے۔ قرآن کو تم ان ہاتھوں میں تھام کر پڑھو گے تو یہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پسارے جائیں گے، کسی کے آگے نہیں جھکائے جائیں گے، کسی کے آگے نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ رب کے آگے اٹھائے جائیں گے، رب کے آگے اٹھائے جائیں گے۔ اگر ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھیں، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھیں۔ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے جید حفاظ اکرام کو وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں، قرآن آج بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا صرف ثواب میں عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ حفاظ اکرام اتنا جید یاد ہونے کے بعد بھی قرآن کو ہاتھ میں لے کر قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس ہر چیز کا ایسا فیشن بن چکا ہے، صرف وقت یا طور پر استعمال کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال الغرض وقت بالکل اختتام پر ہے، آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش ہے کہ رمضان مبارک بالکل اختتام کی جانب ہے۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تاخراتوں میں بالخصوص خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف و مشغول رہا کرتے ہیں، اور تمام روزے داروں سے میری یہی التجا ہے، یہی اپیل ہے کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کے لیے دعا کریں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کے لیے دعا کریں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو
5 وقتہ نمازی، قاری قرآن، مجاہد اسلام بننے کی توفیق رفیق عطا ہونے کے لیے رب کے حضور دعا کریں، اور مرحومین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص فلسطین غزہ کے ان معصوم نونہال بچوں کے صحت یابی کے لیے، ان کو غذا کی فراہمی کے لیے، ان معصوم یتیم یسیر بچوں کے سر بلندی کے لیے، ان معصوم شہدائے فلسطین کے درجات میں بلندی کے لیے، ان ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے لیے، ان مجاہدین فلسطین، مجاہدین مسجد اقصی فلسطین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جس طرح ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل جیسے پرندوں کے ذریعے ابرہہ اور اس ہاتھی والے کی ساری فوج کو تباہ و تاراش کر دیا، اسی طرح دشمن طاقتوں کو پست ہونے کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ اور یہ بھی کہتا ہوں میرے بھائی، آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ان دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے جو فلسطین پر غزہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو مسجد اقصی مومنوں کا قبلہ اول ہے ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان ظالموں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، یہ تو فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھ لیں، جب ان دشمنوں پر ظلم ہو، ان ظالموں پر جنگ کرنا ہمارے لیے حرام ہے، اگر تم بھی مظلوم ہوگے ایک دن تمہاری عزت آبرو ٹھکانے پر آ جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، یسیر ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے، تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، ہم بھی عزم سے اعلان کریں گے تمہارے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا حرام۔ معاف کرنا مجھے، کیوں پھر اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہو؟ ایک ظالم کے خلاف اپنے حق کے لیے لڑنا حرام قرار دیتے ہو؟ کیوں؟ میں نے آغاز گفتگو میں کہہ دیا، چند پیسوں کے خاطر ارے مر جاؤ، ارے تم دنیا کے بڑے کروڑ پتی نہیں، ساری دنیا میں سب سے بڑے مالدار تم ہی ہو، جب تم چلیں تو تمہاری گھر کی عورتیں تمہارا فرش بن جائے، تمہاری زینت بن جائے، لیکن یاد رکھیں جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں دودھ سے نہیں نہلایا جائے گا، شہد سے نہیں نہلایا جائے گا، عطر لگایا جائے گا لیکن عطر سے نہیں نہلایا جائے گا، کوئی ویلویٹ کے کپڑے میں تمہیں کفن نہیں دیا جائے گا، کوئی مخمل میں تمہیں کفن نہیں دیا جائے گا، کوئی غالی میں تمہیں کفن نہیں دیا جائے گا، کوئی اٹھا کر تمہیں آسمانوں پر نہیں رکھے گا لٹکا کر، وہی زمین کے آغوش میں رکھنا ہے۔ خدا را مسجد اقصی فلسطین جو مومنوں کا قبلہ اول ہے اس کی حفاظت کے لیے دعا کریں، غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کے حوصلہ افزائی کے لیے دعا کریں، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، جتنا ہو سکتا۔ صرف واٹس ایپ پر کوئی چیز آ گئی، کل خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا تو یہ شیئر کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پاس دعا کرنے کا تو ہتھیار ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا سجدہ ہے، مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ اے روزہ دارو، اے ماہ سیام کے روزہ دارو، اے تاخ راتوں کی متلاشیو، اے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اے تہجد گزارو، اے اوابین پڑھنے والوں، اے چاشت و اشراق پڑھنے والوں، اے متقی پرہیزگارو، اے عابدو زاہدو، اے خدا کے نیک بندو، دعا کرو اسلام کی بقا کے لیے،
دعا کرو ہمیں ایک اور نیک ہونے کے لیے، دعا کرو ہماری صفوں میں اتحاد برقرار رہنے کے لیے، دعا کرو مسجد اقصی کے لیے جو مومنوں کا قبلہ اول ہے، اسے مومنوں کے ہاتھوں میں نصیب ہونے کے لیے دعا کرو۔ میرے بھائی، فلسطین غزہ کے ان معصوم بچوں کو جو مار دیا جا رہا ہے، نہتے شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو۔ اے رمضان کے روزے دارو، اے خدا کے بندو، اے عابدو زاہدو، غزہ اور فلسطین کے لیے دعا کرو۔ ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کی ہوا کو خراب ہونے سے بچنے کے لیے دعا کرو۔ جہاں ہمارے پاس بھی دشمن طاقتیں جہاں ہمارے اسلام پر حرف ڈالنے کی سازش رچاتے ہیں، قرآن پر، کبھی اسلام پر، کبھی کعبہ مکرمہ پر، کبھی مدینہ منورہ پر، کبھی مساجد کو لے کر، کبھی مدارس کو لے کر، کبھی محراب و منبر کو لے کر، کبھی درگاہیں خانقاہوں کو لے کر، تو کبھی نبی کی ذات مقدسہ کو لے کر، کبھی نبی کے اہل بیت کو لے کر، کبھی نبی کے ازواج مطہرات کو لے کر، کبھی نبی کے صحابہ کو لے کر، کبھی اللہ والوں کو لے کر، جو فتنے مچانا چاہتے ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود ہونے کے لیے دعا کریں، اور ہمارے اسلام کا پرچم جیسے بلند ہو ویسے ہی ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کے پرچم کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، اور ہم مسلمانوں کو سلامت بکرامت رکھے۔ ایسی دعائیں اللہ پاک کی حضور میں کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز المستعان۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت